اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج یقینی اور مکمل شفا کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر ضرور مستفید ہوں گے۔ تو سنیں کہ طبی یونانی میں مندرجہ ذیل 6 امور کو مد نظر رکھ کر علاج معالجہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نبض۔ طبی یونانی میں نبض ایک بنیادی اکائی ہے جس کو سمجھے بغیر طب بھی نامکمل اور طبیب بھی نامکمل، کیونکہ نبض ہی سے اندرونی جسم پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون سی کیفیت بڑھتی اور کون سی کیفیت گھٹتی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر 2 تحریکوں میں سے کون سی تحریک کارفرما ہے، جو آپ کے ساتھ کئی بار شیئر کر چکا ہوں۔ قارورہ زبان کی رنگت، پاؤں سر کی ٹمپریچر، قارورہ میں کھانے کا سوڈا ڈالنے کے نتائج، منہ کا ذائقہ، پاخانہ کی حالت، پیشاب کی فریکوینسی اور ہاتھوں کی لکیریں وغیرہ وغیرہ تو نبض کی درست پہچان میں معاونت کرتی ہیں، نہ کہ ان سے مزاج معلوم ہوتا ہے۔ اگر نبض کے ساتھ ساتھ 2-3 معاونین ملتے جلتے ہوں تو سمجھیے کہ مزاج وہی ہے جو آپ نے تشخیص کیا ہے۔ مقام مرض۔ درست تشخیص کے بعد مقام مرض کا بخوبی علم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر تحریک کیمیاوی ہو تو یقین کر لے کہ اینٹی کلاک وائز مقام مرض تسکین، اگر تحریک مشینی ہو تو یقین کر لیں کہ کلاک وائز مقام مرض تحلیل ہی ہوگا۔ کیمیاوی تحریک میں مقام تسکین اور مشینی تحریک میں مقام تحلیل کو تحریک دے کر یقینی اور مکمل شفا ہوگی۔ وہ پرسودہ باتیں تھیں کہ مقام تحلیل کو تحریک دینے سے فالج ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ تو کر لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ درجہ مرض۔ درجہ مرض کی پہچان انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر درجہ مرض ذوب ہے اور آپ تیز ترین دوا مثل تجویز استعمال کریں گے تو اس سے مریض کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ بدقسمتی سے طبی دنیا میں درجہ مرض کے متعلق اب تک تو بس یہی پایا جاتا ہے کہ نبض کی رفتار سست ہو تو درجہ مرض ذوب، تیز ہو تو درجہ مرض سوزش، اور اس کے لیے بھی ایک خاص پیمانہ مقرر نہیں۔ حالانکہ مدارج مرض ہی ہیں جنہیں بفضل خدا طبی دنیا میں پہلی بار 20 منٹ رفتار نبض سے متعارف کر چکا ہوں۔ نمبر 4، درجہ دوا۔ درجہ دوا کی اہمیت اپنی جگہ آپ ہے۔ اگر تشخیص بھی درست، مقام مرض بھی درست، درجہ مرض بھی درست، لیکن درجہ دوا درست نہ ہو تو پھر بھی یقینی اور مکمل شفا نہیں ہوتی۔ نمبر 5، درست فارماکوپیا۔ فارماکوپیا کی اہمیت کا اندازہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی معالج ایک نارمل انسانی جسم کے اندر تقریباً 10 کروڑ خلیات یعنی سیلز
میں سے ہر ایک خلیے کے متعلق جانکاری بھی رکھتا ہو، لیکن روایتی فارماکوپیا کی طرح نقصہ جات، متعلقہ کیفیات اور قانون مفرد اعضاء کے منافی ہوں، تو میں نہیں جانتا کہ یقینی اور مکمل شفا کیسے ہوگی۔ الحمدللہ طب کی دنیا میں پہلی بار ایک ایسی فارماکوپیا شیئر کر چکا ہوں جس پر عمل پیرا ہو کر چند منٹوں کے اندر شفائی اثرات محسوس ہوں گے، جبکہ چند دنوں کے اندر یقینی اور مکمل شفا ہوگی، بشرطے کہ تشخیص درست ہو۔ نمبر 6، جڑی بوٹیوں کی غیر مؤثری یعنی ایکسپائری۔ طبی یونانی کے کتب میں ہر ایک جڑی بوٹی کی مؤثری کے لیے ایک مدت مقرر ہوتی ہے۔ جب جڑی بوٹیاں اپنی مقررہ میعاد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، اس لیے جڑی بوٹیاں تر و تازہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب جڑی بوٹیاں غیر مؤثر ہو چکی ہوں تو یقینی اور مکمل شفا نقش برآب ثابت ہوگا۔ نمبر 7، امتحان خداوندی۔ ہم سب کا عقیدہ تو بس یہی ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو امتحان میں ڈالا ہو تو دنیا کا بڑے سے بڑا معالج کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے مریضوں کو دوا اور پرہیز کے علاوہ ہر وقت استغفر اللہ کا ورد بھی کرنا چاہیے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔